ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، حجاز مقدس کی زمین پر بنا خانہ کعبہ، جس کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، دنیا میں سب سے بڑی مرکزی مذہبی جگہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے کروڑوں مسلمان نماز ادا کر کے اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور بے شک وہ اللہ ہی اس کا خالق، رازق اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تو اللہ کے حکم سے اللہ کی عبادت کا مرکز ٹھہرا، اور آج تک مرکز ہے اور قیامت تک رہے گا۔ دنیا کی اس مقدس ترین جگہ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور اس کی تصاویر ہر مسلمان کے گھر کی زینت ہیں، کیونکہ مسلم عقیدہ کے مطابق خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور مسلمان اسی سے لپٹ لپٹ کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اس میں رائے برابر بھی شک نہیں کہ وہ رب اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے متعلق 10 ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہو چکی ہے، یعنی جس شکل میں آج ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں یہ ویسا نہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور مقدس میں تعمیر ہوا۔ مختلف ادوار میں موسمی حالات اور واقعات کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر بہت مرتبہ کی جا چکی ہے، اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دور سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ خانہ کعبہ کی آخری تعمیر و مرمت 1996 میں حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں کی گئی، اور تب خانہ کعبہ کے ساتھ جڑے اضافی پتھروں کو ہٹا دیا گیا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کر کے نئی چھت بھی ڈالی گئی، اور تب سے لے کر آج تک خانہ کعبہ میں کسی قسم کی کوئی مرمت نہیں کی گئی، اور 1996 میں کی جانے والی تعمیر 400 سال کے بعد ہونے والی پہلی تعمیر تھی۔ نمبر 2، آج ہمارے سامنے خانہ کعبہ کی جو عمارت ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ اصل میں ویسی نہیں تھی۔ حقیقت میں خانہ کعبہ کی عمارت ایک مستطیل کی شکل میں تھی، لیکن جب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مقدس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو حجاز مقدس کے تمام قبیلوں کے سرداروں نے یہ فیصلہ لیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال طریقے سے کمائے گئے پیسوں سے ہی کی جائے گی، یعنی شراب کی خرید و فروخت، جوا اور سود وغیرہ کی کمائی اس کی تعمیر پر نہیں لگائی جائے گی۔ لیکن تمام قبیلے والے حلال پیسہ اتنا بھی اکٹھا نہ کر پائے کہ جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو سکتی۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت عرب کس قدر جہالت اور گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، لہٰذا خانہ کعبہ کی عمارت کو چھوٹا کر کے تعمیر کر دیا گیا اور باقی حصے کو خالی چھوڑ دیا گیا، جس کو حتیم یا پھر حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ تعمیر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت سے کچھ عرصہ قبل ہی ہوئی تھی۔ دوستو، حتیم خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، اور اگر کوئی شخص حتیم میں نماز ادا کر لے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایک دروازہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ باہر نکلنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ دوبارہ تعمیر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی کھڑکی اور باہر نکلنے والے دروازے کو ختم کر دیا گیا، اور اب موجودہ شکل میں خانہ کعبہ کا ایک ہی دروازہ موجود ہے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ تمام عوام الناس کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا، یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی وقت چاہے خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا۔
یہ وہ دور تھا جب حجاز مقدس کا سفر کرنا بہت دشوار گزار تھا۔ لوگ پیدل، اونٹوں پر یا پھر سمندری راستے سے ہی حجاز مقدس آتے تھے، لہٰذا زیادہ رش نہ ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا میں ترقی ہوئی اور سفر آسان ہوا تو حجاز مقدس میں رش کی شدت کی وجہ سے خانہ کعبہ کو عام عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات یا پھر حکومتی شاہی نمائندے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، خانہ کعبہ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، خانہ کعبہ جس جگہ موجود ہے وہ ایک نشیبی علاقہ ہے، لہٰذا جب بارش ہوتی تو مکہ کے اس سارے علاقے میں سیلاب جیسی کیفیت ہو جاتی اور خانہ کعبہ تقریباً نصف حد تک پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا کعبہ کا طواف رک جاتا تھا، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ مسلمان اس سیلابی کیفیت میں بھی تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کی چابیاں آج بھی اس خاندان کے پاس ہیں جس کو فتح مکہ کے دن نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھیں۔ فتح مکہ کے دن جب خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کو پیش کی گئیں تو آپ نے بنی شیبہ کے خاندان کے سردار عثمان بن طلحہ کو یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ یہ چابیاں قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس ہی رہیں گی، نہ کہ یہ تم سے جبراً طاقت کے زور پر نہ چھین لی جائیں۔ لہٰذا آج بھی خانہ کعبہ کی چابیاں بنی شیبہ خاندان کے پاس ہی ہیں اور وہی ان چابیوں کے روایتی حفاظت دار ہیں۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کے اندر کی تعمیر سبز رنگ کے سنگ مرمر سے کی گئی ہے اور درمیان میں چھت کو سہارا دینے کے لیے لکڑی کے 3 ستون بنے ہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کے اندر یہ چاہت بہت شدت سے پائی جاتی تھی کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا دکھتا ہے، تو کچھ عرصہ پہلے جب شاہ سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے نئے فرمانروا بنے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا دورہ کیا اور امام کعبہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، اور کسی خوش نصیب فوٹوگرافر نے ان تصاویر کو بنایا اور خانہ کعبہ کے اندر کی حقیقی تصاویر بھی لیں جو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ شیئر کی گئیں۔ نمبر 8، خانہ کعبہ ایک نہیں 2 ہیں۔ جی ہاں ناظرین، دوسرا خانہ کعبہ زمین پر حجاز مقدس میں بنے خانہ کعبہ کے عین اوپر آسمان میں موجود ہے، جس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج میں بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور یہ بیت المعمور ہے، یعنی فرشتوں کا خانہ کعبہ، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت اور طواف کرتے ہیں، اور جب 70,000 فرشتے عبادت کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی۔ نمبر 9، دوستو، حجر اسود کو چاندی کے خول میں خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیوں کیا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ امویاتی فوج کے ہاتھوں پتھر برسنے کی وجہ سے حجر اسود کو نقصان پہنچا اور وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ حجر اسود بحرینی اسماعیلی گروپ ککماٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے نزدیک حج ایک توہین پرستی کا عمل تھا جس کی آڑ میں انہوں نے کئی 100 حجاج کرام کو قتل کر دیا اور ان کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر یہ لوگ اس مقدس پتھر کو کوفے لے آئے جہاں انہوں نے اس پتھر کے عوض تاوان وصول کیا، اور جب اس مقدس پتھر کو واپس لایا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، جس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس کو چاندی کے ایک سانچے میں ڈال کر محفوظ کر دیا جائے اور پھر بعد میں اس کو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کر دیا گیا۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مختلف ادوار میں مختلف رنگوں سے مزین رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے اپنی زندگی میں خانہ کعبہ کو ریشم کے کالے غلاف میں ہی لپٹا دیکھا ہے، لیکن ماضی کے مختلف ادوار میں خانہ کعبہ سیاہ رنگ میں لپٹا نہیں تھا۔
اس کو مختلف ادوار میں مختلف رنگ کے کپڑوں کے ساتھ مزین کیا جا چکا ہے، جس میں لال، سفید اور ہرا رنگ بھی شامل ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔